چینی صدر شی جن پنگ سے آج ملاقات اچھی رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید بڑھانے پر متفق ہیں۔ سی پیک کے دوسرے فیز کو بھی فاسٹ ٹریک پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے لکھا کہ چینی صدر شی جن پنگ سے آج ملاقات اچھی رہی، معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید بڑھانے پر متفق ہیں، سی پیک کے دوسرے فیز کو بھی فاسٹ ٹریک پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم کے دورہ چین سے متعلق یہ کہا تھا کہ یہ دورہ بہت اچھا اور کامیاب رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دورہ چین میں اسٹریٹجک معاملات سی پیک میں پیش رفت پر تفصیلی غور و خوض ہوا۔ چینی صدر اور وزیر اعظم سے جامع اور مفصل نشست اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ چین افغانستان میں پاکستان کے کردار کا معترف ہے۔ مسئلہ کشمیر پر چین اور پاکستان کا موقف ایک ہے، وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ چین اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں، سی پیک کے منصوبے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں اور اگلے فیز میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، اس پر مفصل گفتگو ہوئی۔ صدر شی اور پریمیئر لی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اتنی جامع اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جو میں نے یہ نشست دیکھی ہے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے ہیں افغانستان کے امن کے لیے، استحکام کے لیے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے، اس پر چین معترف ہے۔ مارچ کے اختتام پر آخری ہفتے انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں واپس بیجنگ آؤں اور ہم ایک نشست کریں گے of the immediate neighbors of افغانستان۔ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے چین، افغانستان اور پاکستان کا، ایک ٹرائی لیٹرل کا۔ ہم اس کو دوبارہ اس کو ہم فعال کریں گے۔ چین کے اور پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر پر موقف ہے اس میں بالکل کلیئرٹی ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان رواں ماہ روس کا تاریخی دورہ کریں گے۔ 23 سال بعد کسی پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ روس ہوگا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان روسی صدر پیوٹن کی دعوت پر دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ دورہ روس فروری کے آخری ہفتے میں متوقع ہے، جس کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ دو طرفہ تعلقات، نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن سمیت مختلف اہم امور پر بات ہوگی۔ چیئرمین سینٹ نے نوشکی میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ مسلح افواج اور پاکستانی عوام دہشت گردوں سے بھرپور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ہم دشمنوں کی تخریب کاری کے ہر منصوبے کو ناکام بنایا جائے گا۔ پاکستان کی اس جھنڈے کے تلے ہم سب ایک ہو کے انشاءاللہ اس ترقی کے راہ پہ گامزن رہیں گے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس دلیرانہ انداز میں اس ملک کی خدمت کرتے ہوئے ان کے بہت بڑے عزائم کو آپ نے ناکام بنا دیا، تباہ کر دیا، اور انشاءاللہ بلکہ ہماری آنکھیں اور بھی ابھی کھلی رہیں گی، آپ سارے الرٹ رہیں گے، تو انشاءاللہ ان کو ہم شکست فاش کر دیں گے۔ یہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ لانگ میں جتنے الفاظ ہیں اپوزیشن کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں۔ جیالوں اور متوالوں کی ملاقات چوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بلاول بھٹو کو لانگ مارچ کے لیے بندے، اونٹ اور گھوڑے فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سارے جو چور تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک پیکٹ کیا۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری جو چوریاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی یہ کہتے آ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ یہ ساری اب علاقائی جماعتیں ہیں۔ آج بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ شروع کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ لانگ لفظ میں جتنے ہجے ہیں، لانگ میں جتنے الفاظ ہیں، اتنے آپ کے پاس لوگ بھی نہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ لانگ مارچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ تقریباً 13ویں دفعہ آپ نے لانگ مارچ کی کال دی ہے، اور آپ کو جب پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور اور گارڈز کے علاوہ بندے ہی کوئی نہیں ہے، آپ پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ سو اس دفعہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ لوگ بھی دیں۔ آپ کو اگر اونٹ وغیرہ چاہیے تو وہ بھی دے دیتے ہیں،
کوئی گھوڑے وغیرہ چاہیے, کوئی گاڑیاں چاہیے, تاکہ آپ کو لانگ مارچ میں کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ اسلام آباد پہنچ سکیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر پر مزید انتشار کی باتیں کی گئیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا کو مکھی کی طرح باہر نکال دیا. اندھے خواب دیکھنے والی اپوزیشن سیاسی موت مرنے جا رہی ہے. ان کو لانگ مارچ سے دلچسپی نہیں, یہ صرف میڈیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. کوئی خوف نہیں, جہاں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں لے آئیں. یوم یکجہتی کشمیر پہ انہوں نے مزید انتشار اور خلفشار کی باتیں کی ہیں. یہ اندھے خواب دیکھنے والی اپوزیشن اپنی سیاسی موت مرنے جا رہی ہے. 3.5 پونے 4 سال ہو گئے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکال دیں گے. فضل الرحمان صاحب, کل آپ کو انہوں نے مکھی کی طرح نکالا ہے. لانگ مارچ میں ان کی دلچسپی نہیں, یہ میڈیا کھیل رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ آئیں گے تو چودھری افتخار کی طرح ڈرون کوریج ہوگی. نہیں ہوگی. جنہوں نے اس ملک کے غریب آدمی کو معاشی بحران سے اور مہنگائی سے دوچار کیا, وہ اگر اکٹھے ہو کے آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جناب, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جہاں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں لائیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تبدیلی تب آئے گی جب اس حکومت کا خاتمہ ہوگا. نئی حکومت ان کے ایک ایک فیصلے کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی. ڈی آئی خان میں جلسے سے خطاب کے دوران سربراہ جے یو آئی نے وزیر اعظم عمران خان پر طنز کے وار بھی کیے. ہمارے خلاف جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ گلی کوچے کے لچے لفنگوں کی زبان ہے, اور وہ زبان مجھے آتی نہیں. آج ہمارے ملک کو IMF کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا ہے. 1155 ارب کی اضافی ٹیکس مزید FBR آپ پہ لگانا چاہتا ہے. اس نظام سے ہماری جنگ ہے. تبدیلی تبھی آئے گی جب اس حکومت کا خاتمہ ہوگا اور ایک نئی حکومت آئے گی. انشاءاللہ ایک ایک فیصلے کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے. بھیک مانگنے کے لیے گیا تھا چین کی قیادت نے اس کے ساتھ ویڈیو لنک پہ بات کی ہے, براہ راست ملاقات نہیں کی اس کے ساتھ, اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جعلی وزیر اعظم. کہتا ہے اگر مجھے نکالا گیا میں باہر آ کر بڑا خطرناک باہر آ کر تو قوم کے سامنے قومی مجرم کی طرح کھڑا ہوگا اور لوگ تجھے گریبان سے پکڑیں گے. پبلک میں آ تو دکھا کس طرح لوگ تجھے کشمش پیش کرتے ہیں. تم ہوتے کون ہو ہمیں ڈرانے والے؟ تم ہوتے کون ہو ہم پر روب ڈالنے والے؟ نون لیگی رہنما شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بات چیت جاری رہتی ہے. پارلیمنٹ میں اپوزیشن متحد ہے. انہوں نے کہا کہ آج ملک میں مہنگائی عروج پر ہے. PTI رہنماؤں کے لیے اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہو گیا. 3 برسوں کے دوران CPEC کا کوئی منصوبہ مکمل نہیں کیا گیا. وہ حیدرآباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. حکومت اتنا بوجھ مہنگائی کا عوام پر ڈال دے, اور یہ غیر معمولی مہنگائی ہے, پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی, اور اس کی وجوہات, اس کی صرف ایک وجہ اس حکومت کی نالائکی اور کرپشن ہے. تو آج جو ان کے اپنے MNA ہیں وہ حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہیں. 3.5 سال ہو گئے, کوئی منصوبہ اس وقت کا مکمل نہیں ہو سکا. جو چل رہے تھے ان کی فنڈنگ نہیں ہوئی. کوئی جو منصوبے جو اپرووڈ تھے وہ کینسل کیے گئے. بین الاقوامی دنیا سے ہمارے تعلقات آپ دیکھ لیں, آپ کوئی کسی پیمانے پر ملک کو آج دیکھ لیں, ملک زوال کا شکار ہے. اس کا صرف ایک حل ہے اور وہ عوام کے پاس واپس جانے میں ہے, اور ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے. نئی انوکھی بات نہیں ہے. ہماری پیپلز پارٹی سے بات چیت رہتی ہے اور اپوزیشن میں اکٹھے ہیں, اپوزیشن کے مقاصد کے لیے اٹھے ہیں. جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ جب کوئی بحران انتہا کو پہنچ جاتا ہے تب حکومت حرکت میں آتی ہے. کرائسس کو حل کرنے کے لیے سرکار کو وقت پر کام کرنا ہوتا ہے. حکومت کو مشورہ صرف یہ ہے جو میں کہوں گا کہ ہر چیز کا جب بحران پیدا ہو کے چلا پیک پہ پہنچ جاتا ہے پھر حرکت میں یہ لوگ آتے ہیں. اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. جہاں بے بحران پیدا ہونے سے پہلے حکومت کے پاس 1000 وسائل ہیں, ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں, ان کے پاس پروڈکشن ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے ڈیمانڈ کتنی ہے, کیا ہے. وقت سے پہلے بحران جیسے شروع ہوتا ہے یا ابتدا ہوتی ہے نا, اس وقت کنٹرول ہو سکتا ہے. جب چڑیا کھیت چوک کے اڑ گئی
फिर आप नहीं कर सकते। तो वक्त पे काम करें।